إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب من كان مختال فخور. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر مبعوث فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے اور ہماری فلاح و بہبودی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. بعدہ ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے پھول نشاور ہوں، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا. خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی نسل، ایک ایسی قوم جو ایک کے بعد دوسری آتی رہے. گویا ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو خلیفہ بنایا اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا، ہمارے لیے آرام کرنے کے لیے رات کا انتظام کیا، ہمارے پہننے کے لیے اللہ رب العالمین نے کپڑوں کا انتظام کیا، پانی کے لیے پینے کا انتظام کیا، اور اسی طریقے سے سانس لینے کے لیے اللہ رب العالمین نے آکسیجن کا انتظام کیا. گویا یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دے دی. انسان کو پیدا کیا، خلیفہ بھی بنایا، اسے علم کی نعمت سے نوازا، اسے مال و دولت کی نعمت سے نوازا، اسے صحت و تندرستی کی نعمت سے نوازا. گویا ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر نشاور کر دی. لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو اپنی بڑائی سمجھنے لگتا ہے، ان نعمتوں کو وہ اپنے لیے باعث عزت اور باعث شرف سمجھنے لگتا ہے کہ علم کی وجہ سے میرا جو ہے
مقام ایسا ہے، اور وہ اپنے بڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے بعض اوقات انسان اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے لگتا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بہت معزز سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت ہی اعلیٰ خاندان کا ہوں۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین جو ہمیں دیتا ہے، انسان ان چیزوں کو اپنی بڑائی تصور کرنے لگتا ہے، اور ان نعمتوں پر وہ گھمنڈ اور تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کی اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ تکبر اور اس کی تباہ کاریاں۔ آج تکبر ایک ایسی بیماری بن چکی ہے جو ہم میں سے تقریباً سارے لوگوں کے اندر یہ موجود ہے۔ تکبر کا شکار آج ہم میں سے تقریباً ہر ایک ہے، سارے ہی لوگ تقریباً تکبر کا شکار ہیں۔ کوئی علم کی وجہ سے تکبر کر رہا، کوئی مال و دولت کی وجہ سے گھمنڈ کر رہا، کوئی حسب و نسب کی وجہ سے جو ہے اپنے آپ کو بڑا کہہ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ تکبر کہتے کسے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تکبر کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الکبر بطر الحق، کہ تکبر جو ہے، گھمنڈ جو ہے، وہ کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کو نیچا دکھانا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر وہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کر دے، حق کی تردید کر دے اور لوگوں کو نیچا دکھانے لگ جائے۔ جب کسی کے اندر یہ دو صفتیں پیدا ہو جائیں، جب کسی کے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں کہ وہ حق کا انکار کرنے لگ جائے، اس کے سامنے حق بات بیان کی جا رہی ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں بیان کی ہیں، آدمی کہتا ہے نہیں، ہم اس چیز کو نہیں مانتے، میں کسی کا غلام نہیں، میں کسی کا پابند نہیں، میں کسی کا حکم کیوں مانوں؟ حق کا انکار جب آدمی کرنے لگ جائے، اس کے اندر تکبر آ گیا۔ اور دوسری چیز کہ آدمی کسی کو نیچا جب دکھانے لگ جائے، اس کے رہن سہن کے طریقے کو دیکھ کر، اس کے کپڑے کو دیکھ کر، یا اس کی زندگی کو دیکھ کر جب آدمی سامنے والے کو حقیر جاننے لگے، نیچا دکھانے لگے، تو اس کے اندر تکبر آ گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يدخل الجنت فی من فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ آدمی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس پر جنت حرام، جنت اس پر حرام۔ ذرہ، ایک ذرہ برابر، ذرہ کسے کہتے ہیں معلوم؟ ہم اور آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ جب سورج کی کرنیں آتی ہیں اور اس پر روشنی پڑتی ہے تو وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے ذرات دکھائی دیتے ہیں اسے ذرہ کہا جاتا ہے۔ اگر اتنا بھی کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، اتنا بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا اور اسے جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، چاہے اس کی عبادتیں کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہ تکبر ہے، یہ تکبر کی تعریف ہے اور یہ تکبر کی ڈیفینیشن ہے۔ تکبر کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک ایک چیز کو دیکھ لیتے آئیے کہ آج ہم اور آپ کیسے کیسے تکبر میں مبتلا ہیں، کیسے کیسے آج ہم اور آپ کن کن چیزوں پر گھمنڈ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آدمی مال و دولت کا تکبر کرتا ہے۔ مال و دولت اگر آ گیا انسان کے پاس، وہ تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں بڑا آدمی، میرے پاس پیسے آ گئے، میں زمین والا، میں جائیداد والا، میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، میرے پاس بنگلے ہیں، میرے پاس جو ہے ساری چیزیں موجود ہے، مالی اعتبار سے وہ بہت ہی مضبوط ہے، تکبر شروع۔ میں کسی کا محتاج نہیں، یہ پہلی چیز کہ آدمی مال و دولت میں تکبر کرتا ہے۔ دوسری چیز کہ آدمی حسب و نسب میں، خاندان میں تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خاندان میں تکبر، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ جو خاندان بنایا، یہ جو کنبے قبیلے میں ہمارا آپ کو بانٹا، یہ کس لیے بانٹا؟ اللہ خود کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ کنبے قبیلے نہیں چلتے، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ خاندان نہیں چلتے، یہ حسب و نسب نہیں چلتے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز مقبول ہے، کوئی چیز قابل قبول ہے،
فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے انسان کا خاندان نہیں دیکھا جاتا، اس کا حسب نسب نہیں دیکھا جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کتنے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں آدمی شیخ ہے، فلاں آدمی سید ہے، فلاں آدمی خان ہے، پٹھان ہے، فلاں آدمی انصاری ہے۔ آج ہم اور آپ ان خاندان میں جات برادری میں تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے میں سید ہوں، میں کسی کی بات کیوں مانوں؟ یہاں تک کہ میرے بھائیوں آج ہمارے سماج میں ایسا رواج بنا ہوا ہے، ایک خاندان کا آدمی دوسرے خاندان میں رشتہ نہیں کرتا، ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے میں اپنی بیٹی نہیں بیچتا، ایک خاندان کا لڑکا دوسرے خاندان سے کوئی بہو بنا کر نہیں لے کر آتا۔ آج ہم اور آپ یہ ساری چیزوں میں مبتلا ہیں، بھلے ہی ہم ظاہر نہیں کرتے کہ یہ تکبر ہے، لیکن آپ دل سے سوال کریں کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر دوسرے خاندان سے ہم لڑکی لے کر آ جاتے ہیں، دوسرے خاندان سے اگر ہم بہو بنا کر کے بیٹی لے آتے ہیں، وہ ہمارے خاندان میں فٹ نہیں ہو سکتی، ہمارے خاندان میں وہ سیٹ نہیں ہو سکتی، ہمارے ماحول میں وہ جو ہے پل نہیں سکتی، ہمارا ماحول اسے سمجھ میں نہیں آئے گا، چاہے جتنے بھی ہم بہانے بنا لیں، چاہے ہم جتنے بھی ہیلے اختیار کر لیں، آج یہ کہیں نہ کہیں تکبر کی ایک شکل ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، نہ خاندان چلے گا، نہ جات برادری چلے گی۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز چلتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک تو ایک ہی چیز ہے، وہ تقوی ہے۔ کہاں گیا؟ کون سا خاندان؟ اللہ کل یہ نہیں پوچھے گا کہ کس خاندان سے ہو، تم سید ہو، خان ہو، پٹھان ہو، شیخ ہو، سید ہو، انصاری ہو، کیا ہو تم، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کل یہ سوال نہیں کرے گا۔ کیا لگتا ہے یہ خاندان کے حساب سے اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ دے گا؟ یہ حسب و نسب دے کر اللہ کہے گا کہ جنت میں چلے جاؤ، تم فلاں خاندان کے ہو، تم بہت معزز ہو، چلے جاؤ تم جنت میں؟ نہیں، تقوی دیکھا جائے گا۔ آج جو ہم یہ خاندان کی وجہ سے اور یہ حسب و نسب کی وجہ سے، یہ جات برادری کی وجہ سے آج ہمارے اور آپ کے اندر جو تکبر پیدا ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے۔ بعض جگہوں پر کیا ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں خاندان کا آدمی ہمارے محلے میں بس کپڑا بیچنے والا ہے، اس کی عزت اتنی ہے کہ وہ بس کپڑا بیچ سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی عزت نہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ فلاں خاندان کا آدمی ہمارے محلے میں صرف دھوبی ہو سکتا ہے، دھوبی سے بڑھ کر وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ آج ہمارے اور آپ کے اندر یہ ساری چیزیں رائج ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ دوسری چیز۔ پہلی چیز کہ آدمی مال و دولت پر گھمنڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد حسب و نسب پر گھمنڈ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے تیسری چیز کہ آدمی علم پر گھمنڈ کرتا ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، چاہے وہ دینی علم ہو۔ آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، میں بہت جانکار آدمی، کوئی اسے اگر اچھی بات بھی بتائے نہیں مانا جاتا۔ میں کیوں مانوں؟ میرے پاس بہت علم ہے، میں قرآن و حدیث کا جانکار، میں بڑا سائنٹسٹ، میں بڑا ڈاکٹر، میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ یہ آج ہمارے اور آپ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ آج ہم نے اور آپ نے علم کو بھی ایک تکبر کا ذریعہ بنا لیا، اور اس میں ہم اور آپ تکبر کرنا شروع کر دیے۔ اسی طریقے سے آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عبادتوں میں تکبر کرتے ہیں۔ جی، عبادتوں میں تکبر کرتے ہیں کہ میں روزانہ نماز پڑھتا ہوں، میں روزانہ جو ہے صدقے دیتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، اور میں فلاں نیکیاں کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، فلاں آدمی نہیں پڑھتا، میں پڑھتا ہوں، فلاں آدمی نہیں پڑھتا، میں اس سے بہتر ہوں۔ کون سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ زیادہ بہتر ہو گئے؟ آپ روزانہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے اعلان کر دیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ تہجد پڑھ رہا ہو، آپ کو نہ بتا رہا ہو، یا نہیں بھی پڑھ رہا ہے، تو آپ کی عبادت گھمنڈ کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ آپ کی نیکیاں ایسی نہیں ہے کہ آپ اس پر فخر کریں، اس پر اترائیں، اس پر گھمنڈ کریں، اس پر تکبر کریں۔ نیکیوں میں تکبر کہاں سے آ گئی؟ نیکیوں میں آج کل لوگ تکبر کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن پر آج ہم اور آپ تکبر کرتے ہیں، مال و دولت پر، حسب و نسب پر، علم پر، اور اسی طریقے سے عبادتوں پر۔ ہم اور آپ کو ان ساری چیزوں سے بچنا ہوگا۔ یہ تکبر بہت ہی
بری خصلت ہے، بہت ہی بری خصلت ہے، اور ایسی بری خصلت ہے کہ تکبر کرنے والوں کا انجام زمانے نے دیکھا کہ جن لوگوں نے تکبر کیا ان کا کیا حشر اللہ رب العالمین نے کیا، زمانے نے دیکھا۔ فرعون کو دیکھیے، فرعون نے تکبر کیا، کیا حالت اللہ رب العالمین نے کی۔ فرعون اپنے آپ کو بڑا کہا کرتا تھا کہ میں سب سے بڑا معبود، انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں۔ تکبر ہے، اقتدار کا گھمنڈ تھا، کرسی کا گھمنڈ تھا، عہدے کا تکبر تھا۔ اللہ رب العالمین نے کیا حشر کیا کہ پانی نے اسے ڈبو دیا، پانی میں اللہ رب العالمین نے اسے ڈبو دیا۔ اتنا بڑا بادشاہ اور کہاں ڈوب رہا ہے؟ پانی میں ڈوب کر مر جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو گھمنڈ کرتا تھا، ہم تیری لاش کو باقی رکھیں گے۔ قرآن کریم نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً۔ اے دنیا کے لوگوں، اے کائنات کے چپے چپے پر بسنے والے، ساری انسانیت کو اللہ رب العالمین نے فرعون کی موت سے ایک عبرت کا جو ہے سبق لینے کے لیے کہہ دیا، ایک عبرت بنا دیا، ایک نصیحت کا سبق بنا دیا، اور کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً۔ اے فرعون، ہم آج تمہارے بدن کو محفوظ کر لیں گے، قیامت تک تمہارے بدن کو محفوظ کر دیں گے، اور آنے والی تمام نسل تمہاری اس باڈی کو، تمہاری لاش کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے گی کہ یہی وہ بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو سب سے بڑا کہا کرتا تھا، یہی وہ بادشاہ تھا جو سارے لوگوں کی جو ہے معبود، سارے لوگوں میں معبود بنا بیٹھا تھا، اپنے آپ کو بڑا رب کہا کرتا تھا، سارے لوگوں سے غلامی کرواتا تھا۔ یہی وہ آدمی ہے جو لیٹا ہے، آج اس کے جو ہے اس کے جسم پر نمک وغیرہ لگا کر بھی اسے درست رکھا جا رہا ہے، صحیح سالم رکھا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، کہ آج کے دن ہم تمہارے جسم کو محفوظ کر دیں گے تاکہ قیامت تک آنے والی تمام نسلیں تمہارے بدن کو دیکھ کر کے، تمہاری لاش کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کرے۔ یہ گھمنڈ کا نتیجہ تھا، فرعون کا گھمنڈ تھا کہ میرے پاس کیا ہے، اقتدار ہے، میں کرسی والا ہوں، میں عہدے والا ہوں۔ گھمنڈ اسے لے ڈوبی، پانی میں ڈبا دی اللہ رب العالمین نے، اور ایسی حالت کر دی کہ آج اللہ رب العالمین نے بس اس کے جسم کو باقی رکھا، ایسا بدصورت اس کا جسم بن گیا، اس کے باوجود بھی اللہ اسے بچا رہا ہے، اسے کیڑوں کو کھانے نہیں دے رہا۔ پانی نے بھی اسے اگل دیا کہ نہیں صاحب، پانی نے بھی کہہ دیا کہ ہم اسے نہیں رکھیں گے، زمین نے لینے سے انکار کر دیا، کیڑوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ گھمنڈ کا نتیجہ ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ اچھا خاصا عبادت گزار تھا، شیطان کیا تھا؟ عبادت کرتا تھا، بہت نیک تھا۔ ابلیس جو تھا بہت ہی زیادہ نیک تھا، فرشتوں کے ساتھ رہ کر کے وہ عبادتیں کرتا تھا، اللہ رب العالمین کی جو ہے ساری باتیں مانا کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے اسے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو انانیت آ گئی، یہ جو میں کا لفظ آ گیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، رتبے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، ساری چیزوں کے اعتبار سے، کیا میں اس سے بڑا ہوں، میں مٹی سے جو ہے میں آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا تو میں بڑا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ایک جملے کی وجہ سے جہنم سے اسے دھکیل دیا اور کہا جاؤ، اسے جنت سے نکال دیا۔ جنت میں ساری نعمتیں اسے مل رہی تھی، ساری نعمتوں سے لطف اندوز تھا، ایک چیز تکبر آ گئی، اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا۔ یہ شیطان کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے تکبر کی اسے سزا دی ایسی۔ اور اسی طریقے سے زمانے نے نمرود کا نام سنا، نمرود کو بھی دیکھا۔ یہ نمرود کون ہے؟ یہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، اور ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، اسی نے کوشش کی تھی، نمرود۔ اور اسے گھمنڈ تھا اپنے بادشاہت کا، اپنی کرسی کا، اسے بھی گھمنڈ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے کیسی موت دی کہ اس کے ناک سے ایک مچھر کو اللہ رب العالمین نے گھسا دیا اور سر پر چڑھا دیا۔ جب سر پر مچھر
بھن بھنانے لگی، آواز کرنے لگی، یہ بڑا پریشان پاگلوں کی طرح جو ہے اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کرتا، اچھلتا کودتا، لیکن سکون نہیں ملتا۔ جب اس نے جوتا مارا اپنے سر پر تو سکون ملا، ایک لمحے کے لیے راحت ملی۔ جوتا جب اس نے مارا اپنے سر پر، ایک لمحے کے لیے اسے سکون ملا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنے سارے درباریوں کو بلایا، جوتا مارو میرے سر پر، جوتا مارو میرے سر پر۔ کیا سزا دی اللہ رب العالمین نے؟ کہ تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے ایسی سزا دی، ایسی موت دی، ایسی ذلت اور رسوائی والی موت دی کہ اسے جوتے سے مار مار کر جو ہے مار دیا گیا، اس کی جان نکل گئی، جوتے سے مارا گیا اسے، اور ایسی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ اور اسی طریقے سے شداد کو کون نہیں جانتا، جس نے دنیا میں جنت بنانے کا دعویٰ کیا، دنیا میں کہا کہ میں جنت بناؤں گا، جنت بنانے لگا، اپنے سارے لوگوں کو حکم دیا کہ لوگوں جنت بناؤ، اور سونے چاندی سے جنت بناؤ، ہیرے موتی سے جنت بناؤ۔ ساری چیزیں اس نے بنوا دی، محل بھی تعمیر کر دیے، نہریں بھی جاری کر دی، باغات بھی لگا دیے، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا مجھے چیلنج کیا جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے چیلنج کر رہا ہے کہ میں دنیا میں جنت بناؤں گا۔ اللہ نے کیا کیا؟ جب وہ جنت میں، دنیاوی جنت میں جو اس نے بنائی تھی، جب اس میں وہ داخل ہونے لگا، اللہ رب العالمین نے اسے اور اس کی ساری قوم کو اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا، زمین میں دھسا دیا۔ ایسے ایسے بادشاہ کو، ایسے ایسے جو ہے بڑے بڑے ظالموں کو اللہ رب العالمین نے تکبر کی وجہ سے ہلاک کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ ایک اور نام ہم اور آپ جانتے ہیں، قارون۔ یہ قارون، اس کو اپنے دولت پر اتنا گھمنڈ تھا، اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ کہا کرتا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میرے پاس جو علم ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ دولت دی گئی۔ حالانکہ دولت کون دینے والا؟ اللہ رب العالمین دولت دینے والا۔ ایک روپیہ بھی اگر کسی کو دیا جا رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ ایک کروڑ بھی اگر کسی کو دے رہا ہے وہ بھی اللہ دے رہا ہے۔ لیکن یہ بدبخت قارون جو تھا، یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے میرے علم کی وجہ سے دولت ملا، علم کی وجہ سے جو ہے میں امیر ہوں، میں مالدار ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ اتنا بڑا دولت مند تھا، اتنا بڑا دولت مند تھا کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں اس کے لیے جو ہے ایک پوری قوم لگتی تھی، ایک پوری جماعت لگتی تھی صرف چابیوں کو اٹھانے کے لیے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ صرف 100 گھوڑوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں رکھی جاتی تھی۔ اب اندازہ لگائیے کتنے خزانے تھے اس کے پاس، 100 گھوڑوں پر اس کی چابیاں صرف رکھی جاتی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ ایسے بادشاہ کو جو مالدار تھا، دولت مند تھا، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، خزانوں کی کوئی کمی نہیں، لوگ اسے دیکھتے تو کہتے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا، ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی، ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا، سونے چاندی ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو بھی جو ہے زمین میں دھسا دیا۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا جو ہے عبرت کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی طریقے سے یہ تکبر جو ہے، بہت سارے ایسے واقعات اور بھی ملیں گے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں متکبر لوگوں کو ہلاک کیا، برباد کیا اور تباہ جو ہے ذلیل و خوار کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اسی طریقے سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر تکبر کی بڑی مذمت بیان فرمائی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بہت ساری نصیحتیں کی تھیں، ان میں سے ایک نصیحت کیا تھی؟ وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، لوگوں سے کبھی گال پھلا کر نہ ملنا، لوگوں سے کبھی گال پھلا کر نہ ملنا، کبھی غصے سے نہ ملنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور کبھی جب تم چلنا تو کبھی اکڑ کر مت چلنا، کبھی سینہ تان کر مت چلنا، کبھی یہ گھمنڈ کر کے نہ چلنا،
بہت ساری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت حضرت لقمان کی یہ بھی تھی، اے میرے بیٹے جب بھی کسی سے ملنا تو نرم دلی سے ملنا، گھمنڈ نہیں لانا، تکبر نہیں کرنا، ہمیشہ ملنا تو آرام سے ملنا، نرم دلی سے ملنا، کبھی گال کھلا کر نہ ملنا۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ تسعر جو لفظ ہے عربی میں اس لفظ کو کہا جاتا ہے جب اونٹنی اپنی گردن موڑ لے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہی لفظ انتخاب کیا اور یہی لفظ بیان کیا، اے میرے بیٹے تم اپنی گردن کو نہ موڑ لینا، جب لوگوں سے ملنا تو انہیں حقیر مت جاننا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور جب تم زمین پر چلنا تو کبھی بھی اکڑ کر مت چلنا۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو یہ نصیحت کی۔ کتنی بہترین نصیحت! ایک باپ اپنے بیٹے کو تکبر سے بچنے کے لیے نصیحت کر رہا ہے کہ کبھی بھی کسی سے اکڑ کر مت ملنا، کبھی بھی کسی سے گھمنڈ میں آ کر نہ ملنا، کبھی اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھ لینا، اور جو ہے زمین میں کبھی بھی اکڑ کر مت چلنا، سینہ تان کر مت چلنا۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ تکبر کیا چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الکبریاء ردائی، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ جو تکبر ہے یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور یہ جو عظمت ہے وہ میرا ازار ہے، جو بھی مجھ سے یہ چیزیں چھیننا چاہے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ کیا کہا گیا؟ الکبریاء ردائی، یہ جو تکبر ہے یہ میری چادر ہے، جو مجھ سے یہ چادر چھیننا چاہے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے! آج ہم اور آپ بات بات پر گھمنڈ کرتے ہیں، دو پیسہ کیا آ گیا گھمنڈ شروع، کیا عزت تھوڑی دو لوگوں میں مل گئی گھمنڈ شروع۔ ایک لمحے کے لیے رک جائیے، ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے، غور کیجئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے اور اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیے ہمارا وجود کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا۔ کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ سجدہ میں فرمایا ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، ہم نے انسانوں کی نسل کو ایک گندے پانی سے، ایک حقیر پانی سے پیدا کیا۔ یہ ہے انسان کی اوقات، یہ ہے انسان کی حیثیت، انسان کے وجود کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ایک گندے پانی سے پیدا کیا گیا، ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا گیا، اور انسان آج اسی نطفے پر اکڑتا ہے، اسی نطفے پر گھمنڈ کرتا ہے کہ میں بہت بڑا بن گیا۔ زندگی کا پہلا مرحلہ ہی پیدائش ہے، اور پیدائش میں ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تمہیں ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا۔ کس بات کا گھمنڈ ہے؟ کس بات کا گھمنڈ؟ جب ایک حقیر نطفے سے بنایا گیا، ایک حقیر پانی سے، گندے پانی سے پیدا کیا گیا، کس بات کا گھمنڈ ہے ہمارا آپ کو؟ یہ تو پیدائش ہے۔ موت کی طرف آئیے، جب انسان مر جاتا ہے اللہ رب العالمین نے اسے کتنا بے بس کر دیا، اسے کتنا لاچار کر دیا کہ وہ قبر تک جانے کے لیے بھی 4 کندھوں کا محتاج ہے، قبر تک اترنے کے لیے بھی 4 کندھوں کا وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ آدمی، آپ نے کبھی کسی کو یہ نہیں سنا ہوگا، کبھی کسی کو یہ نہیں سنا ہوگا کہ بہت سے بڑے سے بڑا آدمی بھی جب خود مرتا ہے تو وہ قبر میں خود اتر جاتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو خود غسل دے لیتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو خود کفن پہنا لیتا ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنا دیا، اللہ رب العالمین نے ایسا سسٹم بنا دیا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ 4 کندھوں کا محتاج ہو جاتا ہے، نہ وہ خود سے غسل کر سکتا، غسل کرنے کے لیے بھی اس کے آدمی ہے، نہ وہ خود سے کفن پہن سکتا، کفن پہنانے کے لیے بھی وہ لوگوں کا محتاج ہے، قبر میں بھی خود اتر نہیں سکتا، 4 لوگ مل کر کے اسے جب تک نہ اتاریں گے وہ خود بھی نہیں اتر سکتا۔ اے انسان تیری کیا اوقات ہے، اے انسان تیری کیا بساط ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو اکڑنے لگتا ہے، تیری کیا اوقات ہے۔ اللہ نے تجھے حقیر پانی سے پیدا کیا، اور جب تیری موت ہوئی، جب تیری وفات کا وقت قریب آیا تو اتنا لاچار، اتنا مجبور، اتنا بے بس ہو گیا کہ تو اپنی قبر تک بھی خود نہیں جا سکتا۔ تو آج ہم اور آپ جس چیز پر اکڑ رہے ہیں، جس چیز کو لے کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم جو ہیں بڑے پیسے والے، ہم دولت والے، یہ ہے انسان کی اوقات کہ اس کی پیدائش کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا تو ایسے کیا کہ ہم نے تمہیں کیسے پانی سے پیدا کیا، ایک حقیر پانی سے پیدا کیا،
اور جب تم مرو گے تو تمہاری موت میں ہم نے تمہیں اتنا بے بس کر دیا اور اتنا لاچار بنا دیا کہ تم خود سے بھی قبر میں نہیں جا سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بیان کیا. آئیے ایک اور چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ تکبر ہمارا اور آپ کے اندر سے ختم کب ہوگی؟ جب ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں. اور یہ عاجزی و انکساری کیا چیز ہے؟ کہ آدمی اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا نہ سمجھے، کبھی بھی وہ اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے دوسروں سے بڑا نہ سمجھے کہ میں علم کے اعتبار سے بہت بڑا ہوں. نہیں، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اللہ کی زندگی دی ہوئی ہے، اس زندگی میں کیسا کرنا؟ سارے لوگوں کو ایک دن مر کر کے چلے جانا ہے، اس میں کون سا گھمنڈ، کون سا تکبر؟ تو سب سے پہلے اگر گھمنڈ کو ختم کرنا ہے، تکبر کو ختم کرنا ہے، تو انسان کو اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا ہوگا. اور عاجزی اور انکساری کیسے پیدا کریں گے؟ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اس کے تعلق سے جاننا ہوگا کہ عاجزی اور انکساری کی فضیلت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. یہ عاجزی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی اگر تکبر کرتا ہے وہ دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ تو ساری اللہ رب العالمین نے عبرت کے لیے یہ واقعات بیان کر دیے. آج ہمارے اور آپ کے سماج میں بھی جو رہنے والے لوگ ہیں، اگر اس کے اندر تکبر ہے کسی کے اندر، تو ہم اور آپ خود اس کی عزت نہیں کرتے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم اس کی عزت نہیں کرتے جس کے اندر تکبر ہے. لیکن جس کے اندر تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الا رفعہ اللہ، کہ جو آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے، جو آدمی تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. آدمی نیچا اگر ہوتا ہے اللہ اسے خود بخود اٹھاتا ہے، آدمی اگر اٹھنا چاہے اللہ اسے نیچے گرا دیتا ہے. تو جو آدمی خود کو نیچا ثابت کرنا چاہے، اپنے آپ کو بڑا نہ کہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا مقام، اس کا مرتبہ اور اس کا رتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے. الا رفعہ اللہ، اللہ رب العالمین اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، بڑی مشہور حدیث، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کل قیامت کے دن آدمی پریشان حال ہوگا، آدمی نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ اس دن باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. ایسی حالت میں اللہ رب العالمین جو ہے 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ آدمی جو تنہائی میں ہے اور اپنے آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکال رہا ہے. یہی عاجزی ہے میرے بھائیوں. عاجزی اور انکساری کیا ہے؟ کہ آدمی اپنا دل نرم کر لے. جب انسان کا دل نرم ہے، جب انسان کا دل جو ہے پگھلا ہوا ہے، انسان جو ہے نرم دلی کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے بہت ہی اعلیٰ اور معزز نہیں سمجھتا. بلکہ ایک آدمی جو عاجزی ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے، جو انکساری اختیار کرتا ہے، اس کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. اگر آدمی کا دل نرم نہیں ہے، آدمی گھمنڈ میں مبتلا ہے، اس کے سامنے چاہے کسی کی بھی وفات ہو جائے، اس کے سامنے کسی کا بھی حادثہ ہو جائے، اس کے سامنے کوئی کتنا بھی پریشان کیوں نہ ہو جائے، اس کے سامنے کوئی کتنا ہی نہ رونے لگ جائے، لیکن اس کے دل میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ وہ آدمی گھمنڈی ہے، وہ تکبر کرتا ہے. اور جس کے دل میں تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اس کا دل سخت ہے. اور جس کا دل سخت ہے وہ کبھی کسی کے دکھوں میں شامل نہیں ہوتا، کبھی کسی کے پریشانیوں میں شامل نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی کی تکلیفوں میں جو شامل نہیں ہوتا، اور اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتا. یہ ایک گھمنڈی اور تکبر جو ہے کرنے والے آدمی کی مثال ہے. لیکن جس آدمی کے دل میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اس کے دل سے، اس کے آنکھوں سے اللہ رب العالمین کے خوف سے آنسو بہ پڑیں گے. اور اس آنسو کی اہمیت، یعنی اس عاجزی کی، اس انکساری کی، خاکساری کی اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ایسے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور ایسے دن جس دن اس عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا.
تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں، آج ہمارے اور آپ کے اندر جو تکبر ہے، جو گھمنڈ ہے، ان ساری چیزوں کو ہمیں اور آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری جو زندگی ہے وہ کیسے شروع ہوئی اور ہماری زندگی کا جو اختتام ہے وہ کیسے ہو رہا ہے۔ ہم دونوں ہی اعتبار سے لاچار، دونوں ہی اعتبار سے مجبور۔ ہماری پیدائش جب ہوتی ہے ہم مجبور ہوتے ہیں، نہ ہم خود چل سکتے ہیں، نہ ہم خود کپڑا پہن سکتے ہیں۔ ایک انسان کی حیثیت اتنی ہے کہ وہ اس دنیا میں ننگا آتا ہے، اس دنیا میں وہ ننگا آتا ہے اور ایک کپڑا لپیٹ کر کے وہ جاتا ہے۔ اس کی ساری مال و دولت، اس کے سارے زمین جائیداد، اس کے سارے رشتے ناتے، اس کے سارے خاندان، حسب و نسب، ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ انسان اگر ساتھ میں لے کر جاتا ہے تو ایک کفن کو لے کر جاتا ہے اور اپنے اعمال کو لے کر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی کوئی اوقات نہیں، اس کے علاوہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی بساط نہیں۔ انسان کس چیز پر تکبر کرتا ہے اور انسان تکبر میں اتنا زیادہ ڈوب جاتا ہے، اتنا زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ما غرک بربک الکریم، اے لوگوں تمہیں اللہ رب العالمین سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ تکبر میں تم اتنا آگے بڑھ گئے، تم حسد میں اتنا آگے بڑھ گئے، تم گھمنڈ میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ تم اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اسی نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ کیا تم نے اپنے ہاتھوں کو خود سے بنا لیا؟ یہ جو تمہاری شکل و صورت ہے جس پر تم گھمنڈ کرتے ہو، جس پر تمہیں بڑا ناز ہے، یہ شکل و صورت کیا تم نے بنائی؟ یہ آنکھیں جو خوبصورت دکھتی ہیں، یہ آنکھیں کیا تم نے خود سے بنا لی؟ یہ ہاتھ جو تم استعمال کرتے ہو، ان ہاتھوں پر جو تم فخر کرتے ہو، تمہارے بازوؤں میں طاقت ہے، تمہارے بازوؤں میں توانائی ہے، یہ توانائی، یہ طاقت، یہ تندرستی کس نے دی؟ اللہ رب العالمین نے دی۔ تو اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے اسی کی نعمتوں پر ناشکری کرنا، اسی کی نعمتوں پر تکبر کرنا، اسی کی نعمتوں پر گھمنڈ کرنا، یہ کہاں کا جو ہے فلسفہ ہے اور یہ کہاں کا منطق ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ان ساری چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، ان ساری چیزوں پر غور کرنا پڑے گا، اپنے اندر سے تکبر کو ختم کرنا ہوگا اور اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا ہوگا۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہم تمام لوگوں کو کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے اندر اگر تکبر جیسی یہ مذموم بیماری ہے تو اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس تکبر جیسی بیماری کو ہمارے دلوں سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں خالص تیرے لیے ایمان کا جذبہ پیدا کر دے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہماری ساری خطاؤں کو، ہمارے سارے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔